میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت پریفرنس ہوتی تھی گورنمنٹ سکولز، اور ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھے، اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے اچیومنٹس بھی کی۔ آج جو ہے وہ ساری چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں، تو پیرنٹس جو ہیں وہ مور دین ایجوکیشن اپنے بچوں کو ایز اے اسٹیٹس سمبل بھی بہت سارے اسکولوں میں بھیجنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم اس سوچ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات آپ نے بہت ہی اچھی کی ہے۔ ابھی بھی خیر ادارے جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، پبلک سیکٹر میں، جیسے گورنمنٹ کالج ہے، ایون پنجاب یونیورسٹی کے کچھ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کراچی یونیورسٹی کا بھی بہت نام ہوا کرتا کہ میں آئی بی اے ہے، ان میں لوگ جانا، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، لیٹ می ناٹ فرگیٹ دیٹ، ان میں لوگ جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہاں، اسکول لیول کے اوپر یا کالج لیول کے اوپر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں آئی تھنک ہمیں دونوں طرف سے مار پڑی ہے۔ جو ہمارے والدین کی نسل جو ہے، ان کا یہ بیلیف تھا، بہت زیادہ آپ سمجھ لیں فرم بیلیف تھا کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو پراسپیرٹی۔ وہ چاہے خود پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور یہ ہمارے نظام کی کامیابی تھی اس وقت، جو ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ بہتر چیز ہے۔ لیکن اس کا جو ہم انگلش میں لفظ یوز کرتے ہیں میسیفیکیشن آف ایجوکیشن، وہ ہوا یہ کہ وہ میسیفیکیشن ہو گئی، یعنی ہر بندہ ہی اسکول جا رہا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے بچوں کو بچیوں کو اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ تو اس کے کمپیریٹیولی جو پبلک سسٹم نے ایکسپینڈ کرنا تھا، بیکاز آف دا لیک آف انویسٹمنٹس یا انٹرسٹ یا جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ نہیں ہو سکا، اور ایک جینون نیڈ پیدا ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کی، کہ کیونکہ آپ 10 بندے آپ کے پاس اسکول جانے والے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں صرف 5 جا سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کی لمیٹیشنز ہیں، باقی 5 آپ نے کہیں نہ کہ تو بھیجنے ہیں بھائی۔ اینڈ ایک بڑا سمپل سا اکنامکس کا کانسیپٹ ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، اور کچھ اکانومسٹ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، حالانکہ یہ اتنا کوئی پکا سودا نہیں ہے، لیکن کچھ اکانومسٹ اس پہ، تو سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ۔ اب لوگوں کے پاس بچے جانا چاہ رہے تھے، وہ جگہ کوئی نہیں تھی، اچھا چلو جی میں ہی کھول لیتا ہوں، مجھے تھوڑی سی سمجھ ہے تو میں کھول لیتا ہوں۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن اور ہو سکتا ہے کہ انیشیلی جو ادارے لوگوں نے کھولے ہوں اس میں سروس کا کانسیپٹ زیادہ ہو، ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ریسرچ کا اتنا زیادہ کلچر نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں کارآمد تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر جب یہ 80s میں، پھر 90s میں، پھر جب دنیا جس کو ہم اب گلوبل ولیج سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، اور گلوبلائزیشن ایز اے فینامنن آ گیا اور کمرشلائزیشن ہو گئی، تو پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا۔ اب تھوڑا سا میں اگر اس کو ریلیٹ کروں انٹرنیشنل معاملات سے، تو 1979 میں جب یو کے میں پہلی دفعہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے فیس اناؤنس کی گئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، تو انہوں نے مارگریٹ تھیچر نے، جو اس وقت وزیر اعظم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ہمیں ان کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ ہم ان بچوں کو 2 سال اپنے پاس سوشل سروس کرائیں گے آفٹر ایجوکیشن، ہمیں یہ فائدہ چاہیے، لیکن بیکاز وہ کیپٹلزم کے سمجھ لیں کہ پاور میں آنے کے دن تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں پیسہ چاہیے، آپ جو لوگ باہر سے آ کے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ہمیں پیسے دیں۔ تو اگین آپ کو پتہ ہے کہ جو گورے کا سسٹم و نظام ہے، اس پہ تو ہم سب آنکھیں بند کر کے ایمان کر لیتے ہیں نا،